10 करोड़ इंसानों जिंदगी से बेगानों सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है खाक कैसे जीने पर ये भी कोई जीना है। मैं साइमा फारूक को भी वो एप्लीकेशन भेजती हूँ। मरीम नवाज साहब की जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आता। मैं वहाँ पे अपना खड़ी हो जाती हूँ और 3 से 4 घंटे बड़ी मुश्किल से मैं काम कर पाती हूँ वहाँ पे। 28 से 29 मेरी सेल होती है। और बात सुनो, ये ढाबा जो ना आप ना यहाँ से उठा लो, नहीं तो ढाबा आपका तोड़ दिया जाएगा। ये चीजें उठा के ले जाएंगे हम लोग। कल आप लोग यहाँ पे नजर ना आए। ये पेरा फोर्स के लोग थे, ये यहाँ पे जो आए थे ना। तो आप ऐसा करें, आपने इनको 5,000 रुपये हफ्ता दे दिया करें, अपनी जान छुड़ाएं इनसे। अब वहाँ पे आके लोग बंदे आके बताते रहे कि यहाँ पे बाजी यही कुछ ही होता है, ये पीड़ा फोर्स के लोग हैं, ये म्यूनसिपल कमेटी के लोग हैं, इन्होंने पट्टे लगवाए हुए हैं, इन्होंने रेहड़ियाँ लगवाई हुई हैं, इन्होंने कैंटीन लगवाई हुई, उनसे भत्ते लेते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, ये भत्ते ले रहे हैं। वीआईपी प्रोटोकॉल, मुझे मेरे घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं और नाश्ता लेके खड़ी हैं मेरे लिए। बिल्कुल ये भी कहा गया कि आप मरियम नवाज की तस्वीर ढाबे के ऊपर एक ऊपर लगाएं, एक नीचे लगाएं। ना मैंने उनको कहा कि मुझे ये कारोबार करवा के दें। मेरी ज़ुबान जो है ना बंद है। मेरा मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं गवर्नर साहब से कहूँ, पीपल्स पार्टी वालों को कहूँ, मैं नहीं कह सकती। मैं इस वक्त एक ऐसी शख्सियत के घर पर मौजूद हूँ जिसने हमेशा लोगों को हक बात कहना सिखाया, जुल्म के खिलाफ डट जाना सिखाया। मेरी मुराद इनकलाबी शायर हबीब जालिब हैं, जिन्होंने कहा था, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। लेकिन आप अलमिया देखें कि उन्हीं की बेटी को लाहौर की सड़कों पर बाइज्जत तरीके से रोजगार नहीं कमाने दिया गया, और वो चंद घंटों में इंतजामिया ने उन्हें इतना तंग किया कि वो अपना कारोबार बंद कर कर घर वापस आ गई हैं। क्या माजरा है, किस तरह से उन्हें परेशान किया गया? ताहिरा हबीब जालिब मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। बताइएगा कि क्या माजरा था, आपको कैसे ख्याल आया कि आपने एक ढाबा चलाना है, और इंतजामिया ने किस तरह से आपको तंग किया? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप आई। सबसे पहले तो मैं ये जो लोग देखने वाले हैं, जो लोग बातें करते हैं ना, मतलब कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि जी पता नहीं इनका कोई एजेंडा है या ये तो करती ही इसी तरह से हैं। हर दूसरे साल 2 साल बाद ये आ जाती हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे जालिब साहब की कसम है, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, कोई मदद नहीं चाहिए। मुझे पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा, मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, कोई एजेंडा नहीं है। ठीक है जी? अब बात करें। अब बात ये है कि मैं अपना एप्लीकेशन देती हूँ 3 जून को डीसी ऑफ़िस। जब डीसी ऑफ़िस में एप्लीकेशन देती हूँ, ये केबिन के लिए कि हमें बड़ा सारा जो है ना वो केबिन बना के दे दिया जाए, जिसमें हम घर से जो चाइनीज़ खाना है या मैं खाने हर तरह के बना लेती हूँ। मैं घर से खाना बना के मैं वहाँ पे रख के हम लोग सेल कर लिया करेंगे। ये मेहनत में कोई बुराई तो नहीं है ना? मैं एप्लीकेशन देती हूँ डीसीओ को, डीसीओ साहब से मैं रिसीविंग ले लेती हूँ, उनके मतलब ऑफ़िस से ना मैं रिसीविंग ले लेती हूँ। वो मैं फ़ोन करती रहती हूँ कि मुझे कोई मेरी एप्लीकेशन का क्या बना। फिर मुझे ना काफ़ी देर बाद, महीने डेढ़ 2 महीने बाद मुझे टाउन हॉल से फ़ोन आता है। वो कहते हैं जी आपकी एप्लीकेशन आई हुई है, आप आ जाएँ, आप क्या चाहती हैं? मैं और मेरी भतीजी चले जाती हैं और वहाँ पे जो मुदस्सिर साहब हैं, छोटे से कद के, वो आते हैं। पहले तो अपना ना वो वहाँ पे बहुत सारी औरतें बैठी होती हैं। मैं भी बैठी होती हूँ और मुझे वो देख के कहती हैं कि जी आप सोशल काम करती रहती हैं, लोगों के बहुत काम करती हैं, आप हमारा भी एप्लीकेशन हमें भी रेडी दिलवा दें। मुझे बहुत तरस आता है उनके ऊपर। तो ऊपर से पता चलता है कि मुदस्सिर साहब आ गए। मुदस्सिर साहब फ़ोन सुन रहे हैं जी, ठीक है। हबीब जालिब की बेटी उनके पीछे भाग रही है और मैं मुदस्सिर साहब, मैं ताहिरा हबीब जालिब अवामी इनकलाबी शायर हबीब जालिब साहब की बेटी हूँ। मैं अपनी एप्लीकेशन के लिए अच्छा, ठीक है। हाँ, हम आपको बताएँगे। आपके ठीक साथ है। उनका ये रवैया था, तो फिर तो आम आवाम के साथ इससे भी बदतर होता हाँ, होगा। इससे भी बदतर, बिल्कुल। अच्छा, मैं अब वो एप्लीकेशन की जो कॉपी है, वो मैं अपने जो हमारे जो कॉमरेड हैं, परवेज़ रशीद साहब, उनको मैं ये व्हाट्सएप कर देती हूँ और मैं मैसेज करती हूँ कि उनको फ़ोन भी करती हूँ कि अंकल मेरे लिए इसमें आप कुछ कर सकती हैं तो प्लीज़ कर दें, मैं मेहनत करना चाहती हूँ। मैं साइमा फ़ारूक को भी वो एप्लीकेशन भेजती हूँ। मरीम नवाज़ साहिबा की जो सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आता। जो पहले मैंने एप्लीकेशन सुज़ुकी एवरी के लिए उनको मैं भेजती हूँ कि मुझे ये निकलवा दें आप, मैं इसका एडवांस भी दूँगी और मैं इसकी इंस्टॉलमेंट भी दूँगी टाइम से।
مجھے انکار کر دیتی ہیں کہ ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ چلے میں نا اسی گاڑی میں رکھ کے نا اپنا پھٹا ہے کیا 4-5 فٹ کا وہ بنوایا، پھٹے چیزیں ساری خریدی ہیں، 1-1.25 لاکھ کی یہ ساری چیزیں، ایک ایک چیز میں نے خریدی۔ وہ سارا کچھ رکھ کے دال، چکن دال اور ابلے چاول اور چائے، سیلڈ، سلاد، رائتا اور اچار، یہ چیزیں رکھ کے میں کریم بلاک پہ چلی جاتی ہوں۔ وہاں پہ جا کے میں پوچھتی ہوں، بلکہ میں کیا پوچھتی ہوں، سارے لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں جو وہاں پہ ٹاؤٹ پھر رہے ہوتے ہیں نا، میونسپل کمیٹی کے، پیرا فورس کے ٹاؤٹ، وہ سارے پھرے وہ میرے پاس آ گئے، مجھے کہتے ہیں آپ جالب صاحب کی بیٹی ہیں، ہم نے پہچان لیا آپ کو۔ میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا جی، آپ یہ کام کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی، ہاں کریں آپ، کوئی نہیں آپ کو روکے گا، آپ ہمیں اپنا نمبر، موبائل نمبر دے دیں۔ میں موبائل نمبر دے دیتی ہوں ان کو، تو آپ پروگرام کرواتی رہتی ہیں جالب صاحب کے حوالے سے۔ میں نے کہا جی آپ کام کریں، آپ کو کوئی نہیں رکے گا، آپ بالکل آرام سے بے فکر ہو کے کام کریں۔ میں وہاں پہ اپنا کھڑی ہو جاتی ہوں اور 3 سے 4 گھنٹے بڑی مشکل سے میں کام کر پاتی ہوں وہاں پہ۔ 2800 سے 2900 میری سیل ہوتی ہے۔ لڑکیاں لڑکے بچے ساری سب آتے ہیں، پھر بڑی تعریف کر کے جاتے ہیں، بڑا اپریشیٹ کر کے جاتے ہیں۔ شام سے پہلے دن میں وہ 3 بندے ادھر سے آ رہے ہیں، 3 بندے ادھر سے آ رہے ہیں، مجھے دھمکیاں مطلب بڑے گھور گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری ویڈیو بنا رہے ہیں، میری تصویریں بنا رہے ہیں۔ میں ان کو کہہ رہی ہوں جی ٹھیک ہے آپ بنائیں تصویریں، ویڈیو بنائیں، میں جالب صاحب کی بیٹی ہوں، میں محنت مزدوری یہاں پہ کر رہی ہوں، اور آپ پلیز مجھے تنگ نہ کریں۔ رات جب پڑتی ہے، اندھیرا جب ہوتا ہے، تو 7 سے 8 لوگ جو ہے نا وہ آتے ہیں ڈھابے کے اوپر جب اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو میں فون سن رہی ہوں گاڑی میں بیٹھ کے، میری بھتیجی بیٹھی ڈھابے پہ، ان کو آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ ڈھابا کس نے لگایا ہے؟ تو میری بھتیجی کہتی ہے یہ ڈھابا ہمارا ہے۔ اور بات سنو، یہ ڈھابا جو ہے نا آپ نا یہاں سے اٹھا لو، نہیں تو ڈھابا آپ کا توڑ دیا جائے گا، یا چیزیں اٹھا کے لے جائیں گے ہم لوگ، کل آپ لوگ یہاں پہ نظر نہ آئیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو پیرا فورس نے کہا یا MCL والوں نے کہا آپ کو؟ یہ آپ کو بتاتی ہوں نا میم۔ اچھا میں نا سنتی ہوں اپنی بھتیجی سے ساری بات، میں بیٹھ جاتی ہوں پریشان ہو کے، تو پیرا فورس والے کا جو ٹاؤٹ ہے وہ آتا ہے میرے پاس۔ آپ ایسا کریں، آپ فکر کیوں کر رہی ہیں، آپ ٹینشن کیوں لے رہی ہیں؟ یہ پیرا فورس کے لوگ تھے، یہ یہاں پہ جو آئے تھے نا، تو آپ ایسا کریں، آپ نے ان کو 5000 روپے ہفتہ دے دیا کریں، اپنی جان چھڑائیں ان سے، یہ کوئی نہیں کچھ کہے گا آپ کو، کوئی آپ کے پاس نظر نہیں آئے گا۔ میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں۔ پھر 15-20 منٹ کے بعد ایک میونسپل کارپوریشن سے ایک بندہ آتا ہے، ٹاؤٹ آتا ہے ان کا، وہ آ کے کہتا ہے میڈم ان کو نا آپ نا آرام سے کام کریں، آپ کیوں ان کے ساتھ پنگا لینا، آپ نے کیوں ان کے ساتھ بات بھی نہ کریں، ان کے پاس بھی نہ کھڑے ہوں آپ، ہم انہیں خود روک لیں گے، ہمیں پتہ کہ ان کے ساتھ کیسے کس زبان میں ہم نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے، آپ 1000 روپے ہمیں روزانہ دیں، ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کریں، خود کیا کماؤں گی میں، ٹھیک ہے۔ میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا آدھا پونا گھنٹہ میں وہاں پہ بیٹھی رہی، بڑی پریشان رہی، اور وہاں پہ آ کے لوگ بندے آ کے بتاتے رہے کہ یہاں پہ باجی یہی کچھ ہی ہوتا ہے، یہ پیرا فورس کے لوگ ہیں، یہ میونسپل کمیٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے پھٹے لگوائے ہوئے ہیں، انہوں نے ریڑیاں لگوائی ہوئی ہیں، انہوں نے کنٹین لگوائی ہوئی، ان سے بھتے لیتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، یہ بھتے لے رہے ہیں۔ اچھا جی، میں سامان اٹھا کے گھر آ کے میں نے کہا یہ میرا سامان نہ توڑ دے گی، اٹھا کے نہ لے جائے۔ پھر دوسرے دن سے یہ جب میں گھر آ کے لائیو آتی ہوں نا وہاں سے اپنا سامان اٹھا کے، میں پہلے تو میں روتی ہوں بہت زیادہ کہ میں نے اتنا محنت کر کے یہ سارا کچھ کیا کہ چلے کام چل گیا۔ میں لائیو آئی، سامان بھی آپ نے قرض لے کر ہاں لیا قرض کہ لے کچھ کے، کر سکے۔ بالکل۔ تو میں گھر آ کر میں لائیو آ گئی، جب لائیو آتی ہوں تو سب کو پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ میرے ساتھ رابطے شروع ہو جاتے ہیں، ڈی سی کے، اے سی کے، کمشنر کے، اپنا ٹی ایم او کے، پیرا فورس والوں کے، فون پہ فون آ رہے ہیں، فون پہ فون آ رہے ہیں، آپ ایک دفعہ ہمیں ملیں، آپ ایک دفعہ ملیں، آپ حبیب جالب صاحب کی بیٹی ہیں، آپ جو بھی کہیں گے، آپ جو بھی کہیں گے ہم آپ کا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے پاس سے پیسے لگا کے آپ کو کیبن بنا کے دیں گے، آپ ایک دفعہ ہم سے ملاقات تو کریں۔ یہ ان کی طرف سے وی آئی پی موومنٹ اور وی آئی پی پروٹوکول، مجھے میرے گھر کے باہر گاڑیاں کھڑی ہیں اور ناشتہ لے کے کھڑے ہیں میرے لیے۔ اگر آپ بھی حبیب جالب کی بیٹی نہ ہوتی تو یہ کبھی بھی ناشتہ لے کر نہ آتے اور نہ ہی یہاں پر کوئی VIP موومنٹ دیکھنے میں وہی تو نظر میں آتا۔ بات کر رہی ہوں، میں وہی تو بات کر رہی ہوں نا، بالکل۔ یہ بھی کہا گیا کہ آپ مریم نواز کی تصویر ڈھابے کے اوپر، ایک اوپر لگائیں ایک نیچے لگائیں، اس کے بغیر کاروبار نہیں اس کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے تو یہ ڈر ہے
کہ جو جنہوں نے ہمارا پاکستان آزاد کروایا، قائد اعظم محمد علی جناح، مجھے تو یہ بھی ڈر ہے کہ وہ یہ نہ لا پاس کروا لیں، یہ نہ کر لیں کہ اپنا ان کے نوٹ کے اوپر سے ان کی تصویر ہٹا کے یہ اپنی تصویر لگا لیں، مجھے تو یہ بھی ڈر ہے۔ اچھا، اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ اور ہم نے یہ بھی سنا ہے، یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ گورنر پنجاب اور اسی کے ساتھ ساتھ صوبائی وزیر ہیں سندھ کے ثقافت کے، انہوں نے رابطہ کیا آپ سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو روزگار کروانے کی یقین دہانی کرواتے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جی، ان کا مجھے فون ضرور آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں گورنر پنجاب سے بات کروں گا کہ آپ کے کاروبار کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، یہی اتنا سے کہا ہے، اور نہ میری کوئی گورنر صاحب سے اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے، نہ میں نے بات کی، نہ انہوں نے مجھ سے بات کی ہے، نہ میں نے ان کو کہا کہ مجھے یہ کاروبار کروا کے دیں۔ میری زبان جو ہے نا بند ہے، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں گورنر صاحب سے کہوں، پیپلز پارٹی والوں کو کہوں، میں نہیں کہہ سکتی۔ میڈم، آخر میں ہمیں حبیب جالب صاحب کا کوئی کلام سنا دیں، اور جو اس وقت اور اس حالات میں جو ہے وہ آپ سمجھتی ہیں کہ بہت ضروری ہے۔ جالب صاحب نے جب یہ نظم لکھی تھی تو اس وقت 10 کروڑ انسان تھے، تو اب تو 27-28 کروڑ عوام ہو گئی ہے۔ تو جالب صاحب کی وہ نظم مجھے بہت یاد آ رہی ہے، اور 10 کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانوں، صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے، خواہ کیسے جینے پر یہ بھی کوئی جینا ہے۔